اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا. صافات کون سا فعل ہے؟ یہ فاعل ہے اور صیغہ جمع مؤنث کا. ہاں جی، صافات جمع مؤنث کا. یہ تینوں آیتیں جو ہیں فرشتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے. فرشتوں کے لیے عباد کا لفظ استعمال ہوا ہے، عبد کا مؤنث کا استعمال نہیں ہوا. یہاں پہ مؤنث کا کیوں استعمال ہوا ہے؟ ہاں، فرشتوں کی جماعتوں، مختلف جماعتیں ہیں فرشتوں کی، ان کے لیے. اور واو جو ہے یہ قسم کا ہے، قسم ہے صافات، صف بنانے والے فرشتے. صفن، صفن کیا ہے؟ مصدر ہے. اس طرح صف بنانا جس طرح صف بنانے کا حق ہے. قسم ہے ان فرشتوں کی جو صف بنانے والے ہیں، اس طرح صف بنانا جس طرح صف بنانے کا حق ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مسلمانوں کو بھی یہ تاکید ارشاد فرمائی ہے فرشتوں کے حوالے سے کہ نماز کے لیے تم اس طرح صف بنایا کرو جس طرح فرشتے صف بناتے ہیں. اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزیں ارشاد فرمائی ہیں. ایک بات تو یہ ارشاد فرمائی کہ فرشتے جو ہیں وہ صف میں جگہ خالی نہیں چھوڑتے. پہلی صف جو ہے پہلے مکمل ہو جاتی ہے تو پھر دوسری صف میں جاتے ہیں. اور دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ فرشتے جو ہیں بالکل ساتھ ساتھ جڑ کے کھڑے ہوتے ہیں. اس سے ایک تو نماز میں صف کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں کا حوالہ دے کے مسلمانوں کو صف درست کرنے کا، صف قریب قریب بنانے کا اور مکمل کرنے کا حکم دیا ہے. اگر پہلی صف میں جگہ موجود ہو تو دوسری صف میں نماز ناقص ہوتی ہے. یہ تو نہیں کہنا چاہیے کہ نہیں ہوتی، قبول کرنا نہ کرنا اللہ کا اختیار ہے. لیکن اگلی صف میں جگہ ابھی ہو اور پچھلی صف میں آدمی جلدی کی وجہ سے کھڑا ہو جائے، اکثر لوگ رکوع لینے کے لیے جلدی میں دوسری صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں، پہلی جگہ میں خالی چھوڑ دیتے ہیں جگہ، اس طرح نماز ناقص رہتی ہے. دوسری بات یہ کہ صحابہ کرام یہ بات فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں صف سیدھی کرنے اور تراسو کا لفظ فرماتے کہ تراسو مطلب یہ ہے کہ خوب جڑ کے پکے ہو کے ساتھ ساتھ ہو کے کھڑے ہو. اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم اس طرح کھڑے ہوتے کہ ہمارا پاؤں کے ساتھ پاؤں اور کندھے کے ساتھ کندھا ساتھ جڑا ہوتا. اور ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ صف کا مکمل ہونا نماز کی تکمیل ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ صف کی درستگی جو ہے اور شریعت کے احکام کے مطابق نماز میں صف بنانا یہ نماز کا حصہ ہے، الگ چیز نہیں ہے. یہ صف کے مسائل الگ نہیں ہیں، نماز کے الگ نہیں ہیں، بلکہ نماز صف کو سیدھا بنانا، ساتھ ساتھ کھڑے ہونا یہ نماز ہی کا حصہ ہے. اور یہ بات بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ اپنے درمیان جگہ نہ چھوڑو تاکہ شیطان اس میں نہ گھس جائے. اگر تم درمیان میں جگہ چھوڑو گے تو شیطان اس میں جگہ گھس جائے گا، اور ظاہر ہے جہاں شیطان جائے گا وہاں انسان کو وسوسے ڈالے گا، خلل ڈالے گا نماز میں، انسان کی نماز جو ہے وہ خشوع و خشوع نہیں رہنے دے گا. لہذا صف کے معاملے میں اکثر لوگ اتنی پرواہ نہیں کرتے جتنی تاکید کی گئی ہے. صف کے معاملے میں بڑی احتیاط کرنی چاہیے کہ صف سیدھی. اور ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ وہ لوگ بڑے اچھے ہیں جو اپنے بھائیوں کے ہاتھوں میں نرم رہتے ہیں. جو اپنے بھائیوں کے ہاتھوں میں نرم رہتے ہیں کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ صف دیکھی اور کوئی بھائی ذرا آگے ہے یا پیچھے ہے تو اس کو ہاتھ سے ایسے کیا تو اس کے بھائی کے ہاتھ میں نرم ہو گیا، آگے یا پیچھے ہو گیا. جس طرح کسی نے کہا کہ بھائی صف سیدھی کرو، صف تمہاری وجہ سے ٹیڑھی ہو رہی ہے، تو فرمایا کہ وہ لوگ بڑے اچھے ہیں جو اپنے بھائیوں کے ہاتھوں میں نرم رہتے ہیں.
کہ کسی بھائی کے بتانے پہ اشارہ کرنے سے آگے یا پیچھے ہو کے سب سیدھی کر لیتے ہیں۔ اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے بارے میں بھی یہ بات ارشاد فرمائی کہ فرشتے جو ہیں وہ کسی بے ہنگم ہجوم کی طرح اللہ کی بارگاہ میں نہیں کھڑے ہوتے، بلکہ باقاعدہ صف بنا کے اور بڑی ترتیب سے، بڑی مضبوطی سے صف بنا کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ اسلام میں نظم و ضبط کی کتنی سخت تاکید ہے، کتنا پسند کرتا ہے اسلام نظم و ضبط کو، کہ مسلمانوں کو بھی نماز کے لیے بڑی سخت پابندی کی گئی نظم و ضبط کی، اور اللہ کے حضور جو فرشتے ہیں وہ بھی نظم و ضبط کے سخت پابند ہیں۔ فرشتے صف بنا کے کیوں کھڑے ہوتے ہیں، اس کے بارے میں مفسرین نے دو باتیں لکھی ہیں۔ ایک تو یہ کہ فرشتے جو ہیں وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر اذکار حمد و ثناء عبادت کرتے ہیں اور اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک سے یہ بات واضح ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان پہ کوئی ایک انگلی برابر جگہ بھی ایسی نہیں جہاں کوئی فرشتہ اللہ کے حضور سجدہ ریز نہ ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے جو ہیں وہ اللہ کے حضور عبادت کرتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں، تو اس کے لیے ان کو حکم دیا گیا کہ وہ صف در صف کھڑے ہوں۔ اور دوسرا تفسیر یہ بھی لکھی گئی کہ چونکہ بعض فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے مامور کیا ہے بعض احکام کی تنفیذ کے لیے، اور وہ فرشتے جن کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی اس دنیا میں تنفیذ کریں، وہ بھی صف در صف اللہ کے حضور کھڑے رہتے ہیں حکم کے انتظار میں، کہ جب اللہ تعالیٰ کوئی ہمیں حکم دے تو فوراً اس کی بجا آوری کریں، فوراً اس پہ عمل کریں۔ ان دونوں کاموں کے لیے اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ان فرشتوں کی جو اللہ کے حضور صف در صف کھڑے رہتے ہیں، قطار بنا کے کھڑے رہتے ہیں اور اچھے طریقے سے صف بناتے ہیں جس طرح صف بنانے کا حق ہے۔ دوسری بات اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بعض چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تو یہ حکم دیا ہے مسلمانوں کو کہ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی قسم نہ کھائی جائے۔ بعض لوگ قرآن کی قسم کھاتے ہیں، اپنی اولاد کی قسم کھاتے ہیں، اپنے مال کی قسم کھاتے ہیں، یا بیت اللہ شریف کی قسم کھاتے ہیں۔ اس طرح کی قسمیں جتنی بھی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا اور اس کو شرک میں شامل کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، جو آدمی غیر اللہ کی قسم کھائے فلیقل لا الہ الا اللہ، جو آدمی غیر اللہ کی قسم کھائے اسے چاہیے کہ ایمان کی دوبارہ تجدید کرے اور لا الہ الا اللہ پڑھے۔ اور ایک حدیث میں یہ بات ہے کہ من حلف لغیر اللہ فقد اشرک، کہ جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے گویا شرک کیا۔ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی قسم نہیں کھانی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قسم کیوں کھائی جاتی ہے؟ قسم کھائی جاتی ہے کہیں فریقین کا یا دو آدمیوں کا کوئی بھی معاملہ ہو آپس میں، اگر تو ان کے گواہ موجود ہوں اس معاملے کے، تو آدمی کہتا ہے کہ اچھا بھئی اس معاملے میں فلاں آدمی میرا گواہ ہے، اس کو بلا کے پوچھ لو کہ یہ بات ایسے نہیں ایسے ہے۔ ایک تو شہادت ہو گئی۔ اب جس معاملے میں کوئی شہادت نہ ہو اس معاملے میں انسان کہتا ہے اچھا بھئی میں قسم کھاتا ہوں اللہ کی کہ یہ بات ایسے ہے یا یہ معاملہ ایسے ہے۔ اب قسم کھانا جو ہے یہ بذات خود اللہ تعالیٰ کو گواہ بنانا ہے کہ یا اللہ تو گواہ ہے کہ میں نے یہ بات ایسے کی یا یہ معاملہ ایسا ہے یا جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ سچی ہے۔ گویا قسم جو ہے کسی دوسرے کو گواہ بنانے کے لیے کھائی جاتی ہے۔ اب یہاں مفسرین نے بات کی ہے اس بات پہ کہ اللہ تعالیٰ تو من اصدق من اللہ قیلا، اللہ تعالیٰ تو سب سے زیادہ سچی بات کہنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے کسی کو گواہ بنانے کی، کسی کی قسم کھانے کی؟ اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ تو جو بات کہنا چاہتے ہیں، جو بات ارشاد فرمانا چاہتے ہیں، بغیر قسم کے بھی ارشاد فرما سکتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا حکم یا اللہ تعالیٰ کی بات تو ویسے بھی اتنی ہی اعلیٰ ہے، اولا ہے، افضل ہے۔
اتم ہے، اجل ہے، اہم ہے، جتنی اللہ تعالیٰ کے قسم کھانے کے بغیر ہے۔ تو مفسرین نے اس کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ یہ محض اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کے ساتھ شفقت اور محبت کا معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی بات کہنے سے پہلے کسی دوسرے کی قسم کھاتے ہیں کہ بھائی یہ بڑی پکی بات ہے جو میں کہہ رہا ہوں، کسی بھول میں نہ رہنا اس معاملے میں، کسی غلط فہمی میں نہ رہنا اس معاملے میں۔ اللہ تعالیٰ کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کے ساتھ جو خاص تعلق ہے، جو اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، محبت ہے، شفقت ہے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قسم کھا کے بعد ارشاد فرماتے ہیں۔ پہلی قسم کھائی فرشتوں کے صف بنانے کی، اور فرمایا کہ فرشتے اس طرح صف بناتے ہیں جس طرح صف بنانے کا حق ہے، عبادت کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی بجا آوری کرنے کے لیے۔ دوسری بات یہ ارشاد فرمائی فالزاجرات، یہ بھی اسم فاعل ہے، مؤنث کا صیغہ ہے، زجر کا معنی ڈانٹ ڈپٹ کرنا، زجر کا معنی ڈانٹ ڈپٹ کرنا۔ فالزاجرات، قسم ہے ان فرشتوں کی جو ڈانٹتے ہیں، زجرن، زجرن کیا ہے؟ مصدر ہے، اس طرح ڈانٹتے ہیں جس طرح ڈانٹنے کا حق ہے۔ ڈانٹنے والوں کی قسم، ڈانٹنے والے فرشتوں کی قسم جو اس طرح ڈانٹتے ہیں جس طرح فی الواقع ڈانٹنے کا حق ہے۔ اس ڈانٹ سے کیا مراد ہے؟ ہمیں یہ کائنات جو ہے ویسے جو نظر آتی ہے یہ بالکل ایسی نہیں جیسے نظر آتی ہے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے گرد و پیش میں ہیں لیکن ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن جو اللہ تعالیٰ کے مقرر کیے ہوئے کارندے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے مقرر کیے ہوئے فرشتے ہیں، وہ ہمارے دائیں بائیں ہمیں معلوم نہیں کہ کیا کچھ کر رہے ہیں۔ خود ہر انسان کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے فرشتے متعین کیے ہیں ان کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے۔ انسان کی حفاظت، ہر انسان کی حفاظت کے لیے 2 فرشتے آگے ہیں، 2 فرشتے پیچھے ہیں۔ کافر ہے، نیک ہے، مسلمان ہے، گناہگار ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، ہر انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے 4 فرشتے تو یہ رکھے ہیں جو انسان کی حفاظت میں مامور ہیں، اور 2 فرشتے جو ہیں وہ کرامن کاتبین بھی ہیں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان اپنی زبان سے جو بھی لفظ نکالتا ہے فوراً جو اس کے پاس بیٹھے ہوئے فرشتے ہیں وہ فوراً اس کو نقل کر لیتے ہیں، نگران بیٹھے ہیں، نگہبان بیٹھے ہیں۔ یہ 6 فرشتے تو ہر انسان کے ساتھ ہیں جن کے بارے میں انسان نے کبھی سوچا نہیں یا غور نہیں کیا، لیکن ہمارے ساتھ، ہر انسان کے ساتھ ہیں۔ اب پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن فرشتے جو ہیں مسجد کے دروازے پہ آ کھڑے ہو جاتے ہیں ثواب لکھنے کے لیے، ہمیں نظر نہیں آتے۔ فرشتوں کی ڈیوٹیاں جو ہیں وہ بدلتی ہیں 2 ٹائم پہ، فجر کے وقت اور عصر کے وقت۔ فرشتے ہوتے ہیں لیکن ہمیں نظر نہیں آتے۔ اسی طرح فرشتے جو ہیں وہ اس کائنات میں موجود ہیں، جو بعض انسانوں کو ڈانٹتے ڈپٹتے ہیں، ان پہ لعنت ڈالتے ہیں، لیکن ہمیں وہ سنائی نہیں دیتی، ہمیں وہ فرشتے نظر نہیں آتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی احادیث میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ فلاں جو عمل کرنے والا ہے اس پہ اللہ کی لعنت ہے، فلاں کی فرشتوں پہ لعنت ہے، فلاں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت ڈالی ہے، سود لینے والا ہے، دینے والا ہے، لکھنے والا ہے، گواہی دینے والا ہے، شراب پینے والا، دینے والا، بیچنے والا، انگور اٹھانے والا، نکالنے والا، سارے جو ہے یہ لعنتی ہیں۔ یہ لعنت کون ڈالتا ہے؟ یہ الفاظ جو ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یا اللہ تعالیٰ نے جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں، ایسے نہیں ہے کہ ان پہ عمل نہیں ہوتا، ان پہ عمل ہوتا ہے۔ اور وہ عمل کرنے والے کون ہیں؟ یہی فرشتے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ فالزاجرات، کہ وہ ڈانٹتے ہیں۔ جو آدمی وہ کام کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورتیں جو ایسا لباس پہنتی ہیں جو پہنا نہ پہنا برابر ہے، پہنے ہوئے بھی ننگی رہتی ہیں، فرمایا کہ ان پہ لعنت ہے۔ اب وہ لعنت کون ڈالتا ہے؟ اب یہ دیکھیے، ہمیں بعض چیزیں جو ہیں ہم کہتے ہیں جی پتہ نہیں کیا ہوا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، فلاں بیمار ہو گیا، مر گیا، اس کو فالج ہو گیا، اس کی آنکھیں چلی گئیں، اس کا یہ ہو گیا۔ یہ کس نتیجے میں ہوتا ہے؟
یہ ہمارے گناہوں کا وبال ہوتا ہے جو فرشتے لعنت ڈالتے ہیں، جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ رک جاؤ، ان سے سود نہ کھاؤ، سود کا کاروبار نہ کرو، اس پہ لعنت ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی۔ اب وہ اچانک پتا چلتا ہے ہاں جی فلاں آدمی سود لیتا تھا، فالج ہو گیا، اس کو بچہ مر گیا ایکسیڈنٹ میں، فلاں نقصان ہو گیا، اس کا سارے کاروبار کا بیڑا غرق ہو گیا۔ یہ کس کے نتیجے میں ہوتا ہے؟ یہ اسی نتیجے میں ہوتا ہے کہ جو ہمارے گناہ ہیں یا جو ہماری بدعمالیاں ہیں، جو ہمارے جرائم ہیں، اگر خدا نخواستہ ان میں کوئی ایسا جرم ہے جس پہ اللہ کے رسول کی لعنت ہے، تو وہ لعنت ڈالنے والے ڈال رہے ہیں، اور اس لعنت پہ ایک عمل ہونا ہی ہونا ہے۔ مہلت مل جانا اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 1 سال کی مہلت دے دی سود کھاتے ہوئے، 10 سال کی مہلت دے دی سود کھاتے ہوئے، رشوت لیتے ہوئے، حرام کھاتے ہوئے، حرام کاروبار کرتے ہوئے، لیکن لعنت ڈالنے والے لعنت ڈال رہے ہیں، اور اس لعنت پہ عمل بھی ہونا ہے۔ وہ جو چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی، یہ ایمان بالغیب یہی ہے کہ جو چیزیں بظاہر ہمیں نظر نہیں آتی اللہ کے رسول نے بتائی ہیں، ہم ان پہ یقین کر لیں، ان پہ ایمان لیں کہ واقعی ہمارے قریب یا ارد گرد یا گرد و پیش میں یا ہمارے دائیں بائیں کوئی فرشتہ کھڑا ہو کے ہم کہتے ہیں ہاں جی ہمارے ساتھ ہمارے ہاتھ تو بالکل صاف ہیں۔ اس طرح سے کرپشن کی ہے کہ کوئی پکڑنے والا پکڑ نہیں سکتا، لیکن بیوقوف کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارے پاس ہی کھڑا ہو کے ہم پہ لعنت ڈال رہا ہوگا کوئی اللہ کا فرشتہ، اور وہ لعنت ضائع نہیں جائے گی۔ چوری کرنے والا ہے، ڈاکہ ڈالنے والا ہے، فحاشی یا بے حیائی پھیلانے والا ہے، عورتوں کو بے پردہ لے کے نکلنے والا ہے بازار میں، یا جو بھی کوئی گناہ کرنے والا ہے، جس پہ اللہ اور اللہ کے رسول کی لعنت ہے یا فرشتوں کی لعنت ہے، وہ لعنت ہر وقت وہ فرشتے ڈانٹنے والے ڈانٹ پہنچاتے رہتے ہیں۔ اور پھر بعض ایسی بھی احادیث میں باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں جن کا فرشتے اعلان کرتے رہتے ہیں، جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا کہ فرشتے جو ہیں یہ منادی کرتے ہیں فلاں وقت، ہمیں وہ سنائی نہیں دیتی، ہم فرشتوں کو دیکھتے نہیں، لیکن ایمان بالغیب کا معاملہ ہے۔ ایمان بالغیب یہی ہے کہ جو کچھ اللہ کے رسول نے فرمایا اس پہ ایمان لے آیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نماز کا وقت ہوتا ہے، اذان ہوتی ہے، تو ایک فرشتہ منادی کرتا ہے قوموا الی نیرانکم، کہ اے لوگو اٹھو اپنے گناہوں کی آگ کی طرف، جو آگ تمہارے گناہوں نے جلائی ہے اس کو بجھاؤ نماز پڑھ کے۔ جو آگ تمہارے گناہوں نے جلائی ہے نماز پڑھ کے اس آگ کو بجھاؤ۔ اب جو آدمی نہیں پڑھتا اس کے لیے فرشتہ کیا کرے گا؟ فرشتہ جو ہے وہ تو مسلسل یہ ندا دے رہا ہے، ہر نماز کے وقت دن میں 5 مرتبہ یہ فرشتہ ندا دیتا ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان میں فرشتہ ہر وقت یہ ندا دیتا رہتا ہے یا باغی الخیر اقبل، رمضان کا پورا مہینہ، کہ اے آدمی جو کوئی نیکی کا ارادہ کرتا ہے، نیکی کی نیت کرتا ہے یا نیکی کا خواہش مند ہے، فوراً آگے بڑھ اور نیکی کر گزر۔ نیکی کے بارے میں تردد کرنا، سوچتے رہنا اور تاخیر کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا فرشتہ یہ بھی کہتا ہے یا باغی شر اکثر، اے گناہ کرنے والے، گناہ چاہنے والے، گناہ کی رغبت رکھنے والے، اکثر رک جا۔ اب رمضان کا پورا مہینہ فرشتہ یہ منادی کرتا رہتا ہے، لیکن ہمیں نہ ندا اس کی سنائی دیتی ہے، نہ فرشتے نظر آتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول نے بتا دیا کہ یہ بات ایسے ہوتی ہے۔ ایمان بالغیب یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پہ ویسے ہی ایمان لے آیا جائے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ہمیں بتائی کہ جب کافر کی روح قبض کرنے کا وقت آتا ہے، فرشتے ڈانٹ کے اس کی روح کو نکالتے ہیں کہ اے بدبخت روح نکل اس جسم سے، اور اس کے منہ پہ تماچے مارتے ہیں، یضربون علی وجوہہم، ان کے منہوں پہ اور ان کی پیٹھ پہ تماچے مارتے ہیں، تھپڑ مارتے ہیں، اور اس کی روح کو ڈانٹ کے نکالتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری باتیں جو ہیں یہ اس میں آتی ہیں۔ فالزاجرات میں اللہ تعالیٰ فرمایا کہ قسم ان فرشتوں کی زاجرات جو ہمارے حکم سے ڈانٹ رہے ہیں، لوگوں کو ڈانٹ ڈپٹ کر رہے ہیں، زجرن، اس طرح ڈانٹ ڈپٹ کرنا جس طرح ڈانٹ ڈپٹ کرنے کا حق ہے۔
چونکہ ان فرشتوں کو حکم دینے والی کوئی اور ہستی نہیں ہے. اگر وہ عبادت کے لیے کھڑے ہیں اللہ کے حضور عبادت کے لیے کھڑے ہیں, اللہ کے سجدہ ریز ہیں تو اللہ کے حضور سجدہ ریز ہیں. اگر وہ کسی کو ڈانٹ ڈپٹ کر رہے ہیں تو اللہ کے حکم پہ کر رہے ہیں, کسی حضرت صاحب یا پیر صاحب یا کسی ولی اللہ یا کسی نبی یا جن کے حکم پہ نہیں کر رہے, صرف اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں. لہٰذا ان کی قسم کھائی گئی کہ یہ جو فرشتے ہیں جتنے بھی کام کر رہے ہیں یہ ہمارے حکم سے کر رہے ہیں, اس لیے ان کی قسم کھائی. اور تیسری بات یا تیسری قسم یہ کھائی فالتالیات ذکرن, تالیات اسم فاعل ہے, جمع مؤنث کا صیغہ ہے. تالیات کا معنی تلاوت کرنے والے. قسم ہے تلاوت کرنے والے فرشتوں کی ذکرن, ذکر کی. ذکر سے مراد قرآن مجید بھی ہے اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی تسبیحات اور اللہ کا ذکر اذکار ساری چیزیں ہیں. یعنی قسم ان فرشتوں کی جو اللہ کی حمد کر رہے ہیں, جو اللہ کی تقدیس بیان کر رہے ہیں, جو تحمید کر رہے ہیں, جو تحلیل کر رہے ہیں, اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. اس میں جو وحی لانے والے فرشتے ہیں وہ بھی مراد ہو سکتے ہیں, اور ویسے بھی ان کی جو ذکر اذکار اور تحمید اور تقدیس ہے وہ بھی اس سے مراد ہے. اور یہ ساری باتیں فرشتے اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں. لہذا ان کی قسم کھانے کے بعد یہ بات ارشاد فرمائی گئی ان الہکم لواحد, ان بے شک الہکم تمہارا الہ لواحد ایک ہی الہ ہے. یہ سورہ جو ہے مکی سورہ ہے اور اس زمانے کی ہے جس زمانے میں کافروں کی مخالفت کی شدت بہت زیادہ نہیں بڑی تھی. معاملہ جو ہے وہ دین اور اسلام کی تمسخر اور استہزاء تک محدود تھا, اور کافروں کو توقع یہ تھی کہ مسلمانوں کی یا اسلام کی جو تحریک ہے یہ تو چند دنوں کے بعد یا چند مہینوں کے بعد یا چند سالوں کے بعد اسی مکہ کی وادی میں ختم ہو جائے گی, مکہ کی وادی میں دفن ہو جائے گی. یہ کوئی پھیلنے والی بات نہیں ہے یا لوگوں کے قبول کرنے والی بات نہیں ہے. اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے توحید کے دلائل بھی دیے, رسالت کے دلائل بھی دیے, اور آخرت کے دلائل بھی اس سورہ میں دیے, اور اس کے بعد انبیاء کا ذکر ہے, مختلف انبیاء کا ذکر کیا سورت میں, اور بتایا کہ جن انبیاء کو تم مانتے ہو جنہوں نے ہمارا دین پہنچایا لوگوں تک, ان کو ہم نے کیسے کیسے انعامات سے نوازا. یہ ہے خلاصہ ہے ساری سورہ کا. اور ابتدا میں توحید کے دلائل سے اللہ تعالیٰ نے بات شروع فرمائی. فرشتوں کی قسم اسی لیے کھائی گئی کہ فرشتے جو ہیں جو کچھ بھی یہ کام کرتے ہیں اللہ کی عبادت کا, اللہ تعالیٰ کے احکام کی بجا آوری کا, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈانٹ ڈپٹ کرنے کا, اور ذکر کا, تحمید اور تقدیس اور تحلیل کا جتنا بھی کام کرتے ہیں یہ سارے کا سارا اللہ کے حکم کے سبب ہے, اللہ کے حکم کی وجہ سے ہے, کسی دوسرے کی وجہ سے نہیں ہے. لہٰذا یہ بات مان لو کہ الہ تمہارا بس ایک ہی ہے جس نے فرشتوں کو یہ حکم دیا, جس کے حکم سے فرشتے صف در صف کھڑے ہیں اس کے حضور, جس کے حکم سے فرشتے ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں لوگوں کو, اور جس کے حکم سے فرشتے تحمید اور تقدیس اور تحلیل کر رہے ہیں. بس وہی ایک اللہ تمہارا الہ ہے, اس کے علاوہ کوئی دوسرا الہ نہیں. آگے فرمایا رب السماوات, جو رب ہے آسمانوں کا, والارض اور زمین کا, وما بینہما اور جو کچھ ان آسمانوں اور زمین کے درمیان ہے اس سب کا مالک ہے. وہی ایک اللہ تمہارا الہ ہے. توحید جو ہے یہ بنیاد ہے دین اسلام کی. ہر سورہ میں کوئی ایسی سورہ نہیں, کوئی ایسی آیت نہیں, بلکہ مولانا غلام اللہ خان پنڈی کے تھے, پاکستانی لوگ جانتے ہیں انہیں ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. انہوں نے توحید کے لیے بڑا کام کیا. انہوں نے دیوبندی تھے لیکن توحید کے لیے بڑا کام کیا انہوں نے. وہ کہا کرتے تھے کہ میں قرآن مجید کے ہر لفظ سے توحید ثابت کر سکتا ہوں کہ قرآن مجید کے ہر لفظ میں توحید ہے. توحید کے بغیر تو اسلام ہے ہی نہیں, توحید کے بغیر اسلام ہے ہی نہیں. بنیاد ہے توحید دین اسلام کی. سب سے پہلا سبق, سب سے پہلی بات یہی ہے الہکم الہ واحد, کہ تمہارا الہ بس ایک اللہ ہی ہے, اس کے علاوہ کوئی نہیں. اور اس دنیا میں جتنا جھگڑا ہے سارا ہے ہی شرک کا, توحید کا یا شرک کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب توحید کی بات لوگوں سے کہی سارا جھگڑا پڑ گیا, اور آج بھی جتنا جھگڑا ہے وہ سارے کا سارا توحید کا ہے
یہ طالبان کے خلاف ساری دنیا کیوں ہوگی بھئی تم یہ بت جو ہیں یا پتھر جو ہیں یا معبود وغیرہ جو ہیں ان کو نہ توڑو. اربوں ڈالر صرف ایک جاپان نے 2 ارب ڈالر کی پیشکش کی تھی کہ ان بتوں کو تم نہ توڑو, ہم ان کے بدلے میں 2 ارب ڈالر دیتے ہیں. وہ بھوکے ننگے جن کو کھانے کا میسر نہیں تھا, حکومت چلانے کے لیے پیسہ نہیں تھا, 2 ارب ڈالر کی پیشکش جو ہے صرف ایک ملک کی وہ ٹھکرا دی کہ نہیں. اللہ کا دین جو ہے اس کی بنیاد ہی توحید ہے. اسلامی ریاست اور اس میں بت بھی پڑے ہوں یا بت بھی بنائے جائیں اس میں, ہاں جی یہ تو انگریزوں کے زمانے سے پڑے ہیں, ان کو کیسے اٹھایا جائے, اٹھائیں گے تو ناراض ہو جائیں گے کافر ہم سے. اسلام میں تو یہ بات ہے ہی نہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ بس ایک ہی بات ہے, بنیادی بات, الہکم الہ واحد, اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. نبی بھی الہ نہیں ہے, ولی بھی الہ نہیں ہے, کوئی اللہ کا بڑا پہنچا ہوا بزرگ ہے یا جو بھی ہے, شہید ہے, غازی ہے, مجاہد ہے, جن ہے, فرشتہ ہے یا انسان ہے, کوئی بھی ہے, اللہ کے علاوہ اللہ نے کسی کو کوئی اختیار دیا ہی نہیں, کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اور یہی بنیادی سبق ہے اسلام کا کہ الہ تمہارا ایک ہی ہے, جو زمین کا بھی مالک ہے, آسمانوں کا بھی مالک ہے, زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ ہے اس کا مالک. اور جن کو تم نے اپنا معبود بنا رکھا ہے, پیر بنا رکھا ہے, حضرت صاحب بنا رکھا ہے, کرنی والا, مشکل کشا, حاجت روا, ان کا بھی الہ وہی ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں وَرَبُّ الْمَشَارِقِ, مشارق کا رب بھی وہی ہے. مشارق کا واحد کیا ہے؟ مشرق. مشرق وہ جگہ ہے جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے. اور اب تو جو علم حیات والے ہیں انہوں نے بھی یہ باتیں تسلیم کر لیں کہ سورج جو ہے وہ روزانہ نئے زاویے سے طلوع ہوتا ہے. سورج جو ہے 365 دن ہیں جن میں ایک پورا چکر جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے سورج کے گرد زمین کا یا سورج کی اپنی حرکت کا. 365 دنوں میں جو ایک چکر پورا ہوتا ہے اس میں 365 دن سورج طلوع ہوتا ہے, اور ہر دن سورج کے طلوع ہونے کی جگہ الگ ہوتی ہے. 365 مشارق جو ہیں وہ تو صرف یہی ہیں جو ہمیں نظر آتے ہیں یا جو ہمارے علم میں ہیں. اور پھر یہ بات ہے کہ جس جگہ سے روزانہ ہم سورج کو دیکھتے ہیں طلوع ہوتا ہوا, یہ ضروری نہیں کہ سارے عالم جتنے بھی ہیں سب کے لیے وہی مشرق ایک مشرق ہے, بلکہ بے شمار مشرق ہو سکتے ہیں. وقت کا جو تفاوت ہے, امریکہ میں وقت اور ہے, سعودی عرب میں اور ہے, پاکستان میں اور ہے, مصر میں اور ہے, اس کی وجہ یہی ہے کہ مشارق ہیں, ایک مشرق نہیں ہے. بہت سے مشرق ہیں جن کا ہمیں علم نہیں ہے, اور جس کا ہمیں علم ہے وہ بھی 365 ہے, وہ بھی ایک نہیں ہے. دن کے 365 دن ہیں اور 365 ہی جگہ ہیں سورج کے طلوع ہونے کی. لہذا فرمایا کہ رب المشارق مشرقوں کا بھی رب ہے. آگے فرمایا انا زینا السماء الدنیا, انا بے شک ہم نے, زینا کون سا فعل ہے؟ ماضی ہے جو متکلم کا صیغہ ہے. زینا زینت دی ہے ہم نے, خوبصورت بنایا ہے ہم نے, السماء آسمان کو. اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں بنائی ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا خوبصورت بنایا ہے. بس صورت نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو, بڑے تناسب کے ساتھ اور بڑی حکمت کے ساتھ اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق دی ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ جو آسمان ہے, سماء دنیا, آسمان دنیا والا, جس کا مطلب یہ ہے کہ جو آسمان دنیا والوں کو نظر آتا ہے, وہ آسمان جو دنیا والوں کو نظر آتا ہے, انا زینا ہم نے اس کو خوشنما بنایا ہے, خوبصورت بنایا ہے. کس سے خوبصورت بنایا ہے؟ بزینت القواقب. قواقب واحد کیا ہے؟ کوکب. کوکب کا معنی ستارہ. قواقب ستاروں سے ہم نے زینت بخشی ہے اس آسمان کو, ستاروں سے زینت بخشی ہے آسمان کو. آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ جب اندھیری رات ہو اور ستارے چمک رہے ہوں آسمان پہ تو کتنا خوبصورت منظر لگتا ہے انسان کو. کہکشاں ہے, ستارے ہیں, پھر چاند ہے, پھر دوسری بے شمار چیزیں ہیں, اور پھر اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ, اور کچھ تو وہ چیزیں ہیں جو ہمیں نظر آتی ہیں. بعض سیارے ایسے ہیں, ہمارا قریب 3 سیارہ جو ہے وہ چاند ہے, اور اس سے آگے
کیا کچھ ہے، کتنی مخلوق ہے. بعض ستارے یا سیارے ایسے ہیں سائنسدانوں کے علم کے مطابق ان کی روشنی ابھی تک زمین پہ نہیں پہنچی. بعض سیارے ایسے ہیں جن کی سال میں روشنی زمین پہ پہنچتی ہے. بعض اتنے دور ہے زمین سے کہ ہزاروں سال بعد ان کی روشنی زمین پہ پہنچتی ہے. حالانکہ زمین جو روشنی کی رفتار ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی ہے، 86,000 یا کتنے فی سیکنڈ ہے اس کی رفتار. لیکن اس کے باوجود بہت سے سیارے ایسے ہیں جن کی سالوں میں یا 100 سالوں میں یا 1000 سالوں میں یا ابھی تک ان کی روشنی زمین تک نہیں پہنچی. تو اللہ فرماتے ہیں یہ وہ ستارے ہیں یا سیارے ہیں جن سے ہم نے آسمان دنیا کو بڑا خوبصورت بنایا ہے، اور ان کی اصل حقیقت جو ہے ہمیں تو صرف ان کی روشنی نظر آتی ہے، خوبصورت لگتے ہیں روشنی کی وجہ سے. تاریکی اس کا پس منظر میں تاریکی ہے اور چھوٹے چھوٹے خوبصورت ستارے ہیں، لیکن اس کی حقیقت جو ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. حقیقت انسان نہیں جانتا. اللہ نے فرمایا کہ ان کو ہم نے بہترین بنایا ہے. ایک تو مقصد ستاروں کا یہ ہے کہ یہ خوبصورت نظر آئیں، اللہ تعالیٰ کی بہترین اور خوبصورت تخلیق جو ہے وہ انسانوں کو اس کا احساس ہو. اور دوسرا ان کا مقصد یہ ہے وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ. حفظاً کیا ہے؟ حفظاً مصدر ہے. حفظاً کا معنی حفاظت کرنا. دوسرا مقصد ہے ان ستاروں کا حفاظت کرنا. کس سے؟ من کل شیطان مارد، ہر سرکش شیطان سے ہم نے آسمان کو محفوظ کر دیا ہے. ہر سرکش شیطان سے ہم نے آسمان کو محفوظ کر دیا ہے. اس آیت کے حوالے سے یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ شیطان یا جن، شیطان جو ہے وہ جنوں میں سے ہے. ویسے تو انسانوں میں سے بھی شیطان اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا ان کا، لیکن یہاں جن کا ذکر ہو رہا ہے ان سے مراد جنات ہے. جنات اپنی تخلیق کے اعتبار سے، اپنی بناوٹ کے اعتبار سے فرشتوں سے قریب تر ہیں. جنات اپنی تخلیق اور بناوٹ کے اعتبار سے فرشتوں کے قریب تر ہیں، لیکن خیر اور شر کے اعتبار سے انسانوں جیسا معاملہ ہے ان کا، ان میں اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں، ایمان والے بھی ہیں کافر بھی ہیں، جس طرح انسانوں میں ہیں. خیر اور شر فطرت کے اعتبار سے خیر اور شر ان میں رکھی گئی ہے، جبکہ فرشتوں میں صرف خیر رکھی گئی، شر نہیں رکھی گئی، صرف خیر ہی خیر ہے فرشتوں میں. اپنی بناوٹ کے اعتبار سے فرشتے جو ہیں وہ انسانوں کے قریب نہیں بلکہ جنات کے قریب ہیں. اور جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اس سے پہلے جنات جو تھے یہ فرشتوں میں گھلے ملے ہوئے تھے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ انسان کو سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کیا، لیکن شیطان نے انکار کر دیا، ابلیس نے انکار کر دیا جو کہ جنوں میں سے تھا. یہ بھی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی تخلیق سے پہلے جنوں میں گھلے ملے ہوئے تھے یہ جنات. اب جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کر دیا اور وہ سارا معاملہ ہو گیا، آدم علیہ السلام کا جنت میں جانا اور فرشتے شیطان کا بہکانا اور پھر ان کو جنات کو بھی اور انسانوں کو بھی زمین پہ بھیج دینا، پھر انبیاء کا آنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لانا اس دنیا میں، تو پھر اس کے بعد جنات اور انسان جو ہیں یہ دونوں ایک با اختیار اور خیر و شر والی مخلوق بنا دی گئی، جن کا آخر میں انجام جو ہے وہ جنت اور جہنم رکھ دیا گیا. لیکن فرشتے جو تھے وہ اللہ تعالیٰ کی اسی طرح مخلوق رہے کہ صرف ان میں خیر ہی خیر ہے، ان میں شر نہیں ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے پابند ہیں. اب اللہ تعالیٰ کی وحی کو لانے والے وہی فرشتے ہیں، اور اس کا نظام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں کہ وہ نظام کیسا ہے. اب جنات کے بارے میں قرآن مجید کی آیات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جنات گاہے بگاہے جو سرکش شیطان ہیں جنات میں سے، وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ فرشتوں کی باتیں سنی جائیں. جب کوئی اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مقرر فرشتے ہیں ان کو حکم دیا جاتا ہے، پھر دوسرے فرشتے پوچھتے ہیں ان سے اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا، وہ بتاتے ہیں کہ کیا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے. پہلے آسمان سے، ساتویں سے، چھٹے سے، پانچویں سے، چوتھے سے، تیسرے سے، دوسرے سے، پہلے سے، اور پھر دنیا کے جو فرشتے ہیں ان کو وہ احکام پہنچائے جاتے ہیں، اور فرشتے ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ احکام کیسے احکام ملے، فرشتے بتاتے ہیں یہ احکام ملے.
اب جنات جو ہیں یہ کوشش کرتے ہیں کہ جو احکام منتقل ہو رہے ہیں، جو احکام فرشتوں کے ذریعے نافذ ہونے کے لیے اس دنیا پہ آ رہے ہیں، ان میں سے کوئی سنگن حاصل کی جائے۔ وہ پرانا ہے نا دماغ میں ان کے اکڑ کہ ہم بھی فرشتوں کے ساتھ ہی تھے، اب وہ کوشش کرتے ہیں کہ فرشتوں کی باتیں سنی جائیں اور وہ جو احکام اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں وہ احکام کسی طرح سے حاصل کیے جائیں۔ کوئی ایک آدھ کلمہ جو ہے قرآن مجید فرماتا ہے کہ وہ اچک لیتے ہیں، کوئی ایک آدھ کلمہ اچکنے کے بعد اس کا پچھلا اور اگلا مضمون جو ہے وہ خود جھوٹ ملا کے مکمل کر لیتے ہیں، اور پھر جو ان کے انسان شیطان ساتھی ہوتے ہیں ان کو جا کے بتاتے ہیں کہ یہ کام ہونے والا ہے، یہ یوں ہو رہا ہے، فلاں کے بارے میں یہ ہے، فلاں کے بارے میں یہ ہے، تو وہ حضرت صاحب یا پیر صاحب جو گدی پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ پھر آگے اپنا علم غیب منتقل کرتے ہیں کہ ہاں جی ہمیں پتہ چل گیا کیا ہونے والا ہے، ایسے ہوگا ایسے نہیں ہوگا۔ یہ ایک پورا نظام ہے جس کی اصل حقیقت تو اللہ بہتر جانتے ہیں، لیکن ان آیتوں میں یہی بات اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بھی یہ بات ارشاد فرمائی کہ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کاہن کیا ہوتے ہیں؟ کاہن جو ہے یہ وہ لوگ ہیں جو جنات سے تعلق رکھتے ہیں، شیطان جنات سے، اور غیب کی خبریں لوگوں کو بتاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کاہن اسی لیے کہا گیا، قرآن مجید میں بھی یہ بات آتی ہے کہ کافروں نے کاہن کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کاہن اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات ارشاد فرمائی کہ فرشتہ میرے پاس آتا ہے اور آ کے مجھے اللہ کا پیغام پہنچاتا ہے، واحی لاتا ہے، تو جو کاہن تھے انہوں نے کہا جی وہ تو ہمارے پاس بھی آتا ہے۔ کاہن جو تھے انہوں نے کہا کہ وہ تو ہمارے پاس بھی آتا ہے جو غیب کی خبریں ہمیں لا دیتا ہے، اس کا مطلب ہے تم بھی کاہن ہی ہو۔ یہ تھا پس منظر اس کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتایا کہ بھائی کاہن وہ ہوتے ہیں کہ جن کے تعلقات جو ہیں وہ شیطان جنات سے ہوتے ہیں، اور جنات جو ہیں وہ اوپر جانے کی کوشش کرتے ہیں آسمانوں کی طرف جہاں پہ فرشتے ایک دوسرے کو اللہ تعالیٰ کے احکام بتاتے ہیں، اور ان سے وہ جنات کچھ نہ کچھ اچک لینے کی کوشش کرتے ہیں، اور کوئی ایک سرکش جن جو ہے وہ ایک آدھ کلمہ جو ہے سن لیتا ہے اور اچک لیتا ہے، اور پھر 100 جھوٹ اس میں ملاتا ہے ساتھ۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 100 جھوٹ اس میں اپنے ساتھ ملاتا ہے اور جا کے کاہن کو بتاتا ہے، کاہن جو ہے وہ اپنے مریدوں کو بتاتا ہے کہ یہ غیب کی خبر ہے جو میں جانتا ہوں، یا کل ایسے ہونے والا ہے، ایسے ہونے والا ہے۔ یہ مضمون ایک تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وضاحت کر دی گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ کاہن نہیں ہیں، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی شیطان آتا ہے، باقی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو اللہ کا فرشتہ آتا ہے واحی لے کے۔ جو شیطان ہے ان کا معاملہ تو ایسا ہے کہ ہم نے اس آسمان کو ستاروں سے ایک تو خوشنما بنا دیا، اور دوسرا ہم نے ان ستاروں کی ڈیوٹی یہ لگائی ہے کہ تم نے جنات کو آسمان کے قریب پھٹکنے نہیں دینا۔ لہٰذا یہ جو ہمیں کبھی بعض اوقات نظر آتا ہے، ہم کہتے ہیں جی ستارہ ٹوٹا، اور ایسے لکیر یا لائن سی بن جاتی ہے آسمان پہ، وہ ستارہ ٹوٹا جو ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ کوئی سرکش شیطان جو ہے وہ فرشتوں کی سنگن لینے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ ستاروں کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے کہ وہ شیطان پہ آگ کا انگارہ پھینک کے اس کو بھگا دے۔ اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ارشاد فرمائی ہے کہ ہم نے اس آسمان کو محفوظ کر دیا کہ یہ وحی کی کوئی بات سن پائیں یا وحی کی کوئی کلمہ جو ہے یہ لے لیں اور کوئی کسی کو دھوکہ یا فریب دے سکے۔ اس بات سے ان ستاروں کے ذریعے ہم نے آسمان کو وحی کا جو نظام ہے اس کو محفوظ کر دیا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں لا یسمعون الی الملأ الاعلی، لا یسمعون کون سا فعل ہے؟ لا یسمعون مضارع منفی ہے۔ یسمعون نہیں سن گن لیتے، نہیں سن پاتے، معمولی سی بات بھی، لا یسمعون نہیں سن پاتے، الی الملأ الاعلی، الی ملا، ملا کا معنی اس کا معنی سردار بھی ہے، جماعت کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، کسی قوم کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اعلیٰ، اعلیٰ سردار، اعلیٰ جماعت، مراد کون ہے؟ فرشتے۔ اعلیٰ جماعت یا اعلیٰ سردار مراد ہے ایسے فرشتے۔ لا یسمعون
یہ جو سرکش شیطان ہیں جادوگروں کے یا کاہنوں کے یا نجومیوں کے، جنہوں نے وہ کہتے ہیں جی ہم نے اپنے قبضے میں کر رکھے ہیں یا ہمارے ساتھ ہیں یا ہم وہ خبریں لا کے دیتے ہیں یا جادو کرتے ہیں، جو کچھ بھی کرتے ہیں، یہ سارا چکر جو ہے یہ اسی طرح کا ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جو سرکش شیطان ہے لا یسمعون، نہیں سن پاتے الی الملأ الاعلیٰ، فرشتوں کی باتوں کو، فرشتوں کی جماعت سے کوئی بات سن نہیں پاتے، وَيُقْذَفُونَ، قذف کا معنی حد قذف تو بڑی مشہور ہے بھائی، حدود جو ہیں جو اللہ نے بتائی ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جن کا ذکر کیا ہے، کوئی آدمی کسی نیک اور پاک خاتون پہ تہمت لگائے تو اس کو قذف کہا جاتا ہے، اور اس کی حد قذف یہ ہے کہ اس کو 80 کوڑے لگائے جائیں۔ قذف کا معنی بلا ثبوت کوئی بات پھینک دینا، کسی پہ تہمت لگا دینا، یہ ہے قذف یہاں پہ بھی، لیکن اس کا جو لغوی معنی ہے وہ یہی ہے پھینکنا، لہذا یہاں وہی لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمایا وَيُقْذَفُونَ، یہ مضارع مجہول ہے، اور وہ پھینکے جاتے ہیں، فرشتے پھینکے جاتے ہیں۔ کیا پھینکے جاتے ہیں؟ آگ کا انگارہ، جو ستارے اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیے جن کو شہاب ثاقب یا شہاب مبین، سورہ حجر میں شہاب مبین کہا اسے، اور یہاں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے شہاب ثاقب کا نام دیا اس کو۔ شہاب کا معنی شعلہ، شہاب کا معنی شعلہ، ثاقب کا معنی چمکنے والا کہہ لیجئے، ویسے ثاقب کا معنی ہوتا ہے سوراخ کرنے والا، مراد ہے تاریکی میں سوراخ کرنے والا تاکہ روشنی آ جائے، اس سے آپ چمکنے والا کہہ لیجئے۔ شعلہ چمکنے والا، اس کی ڈیوٹی ہی یہ ہے کہ یقذفون، وہ آگ کا انگارہ پھینکتے ہیں ان شیطانوں پہ جو شیطان اوپر جا کے آسمان کے فرشتوں کی سنگل لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ وحی کے نظام میں کوئی خلل ڈال سکیں، وحی کی کوئی بات جو ہے وہ جھپٹ سکیں یا چھین سکیں فرشتوں سے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ لا یسمعون، ہم نے ان میں یہ طاقت نہیں رکھی شیطانوں میں کہ سن پائیں الی الملأ الاعلیٰ، فرشتوں کی جماعت سے کچھ بھی، وَيُقْذَفُونَ، اور اگر کوئی کوشش کرتا ہے تو وہ آگ کا انگارہ پھینکا جاتا ہے، من کل جانب، ہر جانب سے، ہر سمت سے، اور وہ نیچے بھاگتا ہے۔ ستارے جو ہیں وہ ٹوٹتے ہیں ان پہ شعلہ بن کے، اور شیطان جو ہیں وہ پھر زمین کی طرف نیچے بھاگتے ہیں۔ یہ سارا اللہ تعالیٰ کی کائنات کا ایک نظام ہے جن کی تفصیلات جو ہے وہ ہمیں معلوم بھی نہیں ہو سکتی، اور اس کی قرید کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ جتنا اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اس پہ ایمان لانا واجب اور ضروری ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں دہوراً، پھینکا جاتا ہے ان پہ شعلہ ہر جانب سے، دہوراً، اور ان کو دفع کیا جاتا ہے۔ دہوراً کا معنی ہانکنا، دہوراً ہانکے جاتے ہیں وہ شیطان، دفع کیے جاتے ہیں وہ شیطان۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاسِبٌ، اور واسطے ان کے عذاب ہے قیامت کے دن واسب، ہمیشہ ہمیشہ کا۔ خالدن، واسب ان کا معنی خالدن ہی ہے، ہمیشہ کا عذاب ہے ان کے لیے قیامت کے دن جو سرکش شیطان ہیں، جو اللہ کی وحی کے نظام میں نقب لگانے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کی وحی سے کچھ اچک لینے کی کوشش کرتے ہیں، فرشتوں کی باتوں کی سن گن لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان پہ ہم آگ کے شعلے پھینکتے ہیں ان تاروں کے ذریعے، اور پھر انہیں دفع کیا جاتا ہے اس نظام سے، آسمان سے، اور قیامت کے روز ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے استثنائی کیفیت خود ہی بتا دی کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، الا، مگر، من خاطفا، وہ شیطان جس نے، خاطفا کون سا فعل ہے؟ ماضی ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ خاطفہ کا معنی چھین لینا، اچک لینا، چھین لینا یا اچک لینا۔ اللہ فرماتے ہیں الا، مگر، من، وہ شیطان، خاطفہ، جس نے چھین لیا، اچک لیا، الخطفتا، چھیننا، فاتبعہ، فاتبع، کون سا فعل ہے اتبع؟
ماضی ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ اتبع، اس کی اتباع کی، پیروی کی، اس کی ضمیر شیطان کے لیے جو اچکنے کی کوشش کرتا ہے، جس نے کوئی ایک آدھ لفظ اچک لیا فرشتوں کے کلام سے، فرشتوں کی گفتگو کے درمیان کوئی ایک آدھ لفظ اچک لیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی کبھی کوئی سرکش شیطان، کوئی نامراز شیطان فرشتوں کی کلام سے، فرشتوں کی باہمی گفتگو سے کوئی ایک آدھ لفظ جو ہے وہ سن لیتا ہے، اور پھر وہی جو شیطانی نظام ہے وہ شروع ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی طرف سے 100 جھوٹ اس میں ملاتا ہے، اور اپنا جو استاد کاہن ہے اس کو جا کے بتاتا ہے کہ لگتا ہے کہ یوں ہونے والا ہے، یوں ہونے والا ہے، یا یوں ہوگا، یوں ہوگا۔ یہ وہ ساری باتیں ہیں جو آج کل کچھ بہت ہی زیادہ چیزیں پھیل گئی ہیں، اس لیے کہ جتنے گناہ پھیل رہے ہیں اتنی ہی یہ شر اور فساد زیادہ پھیل رہا ہے۔ جتنی نیکی زیادہ رہے گی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں قرآن مجید پڑھا جائے یا زیادہ نوافل پڑھے جائیں اس میں شیطان نہیں آتے۔ نوافل اور قرآن جس گھر میں پڑھا جائے اس میں یہ جادو وادو اور سحر اور یہ شیطانی کام نہیں ہوتے، یہ وہیں پہ ہوتے ہیں۔ جیسے جیسے گناہ زیادہ پھیل رہا ہے، فحاشی اور بے حیائی زیادہ پھیل رہی ہے، فتنے زیادہ پھیل رہے ہیں، ویسے ویسے یہ شر اور فساد بھی زیادہ پھیل رہا ہے۔ اس کی بھی بہرحال کوئی نہ کوئی بنیاد بتا دی قرآن مجید نے، کچھ نہ کچھ بنیاد ہے اس کی، کہ کبھی کبھار کوئی سر کا شیطان جو ہے وہ فرشتوں کی گفتگو سے کچھ نہ کچھ ایک آدھ لفظ اچک لیتا ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں فَأَتْبَعَهُ، پھر اس کے پیچھے لگ جاتا ہے شہاب ثاقب، شعلہ چمکدار شعلہ، مراد ہے ستارہ، یا جس کی بھی اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے، وہ چمکدار شعلہ جو ہے وہ اس کا تعاقب کرتا ہے، اس کو دفع کر دیتا ہے، اس کو بھگا دیتا ہے۔ یہ قرآن مجید میں 2 جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی بات ارشاد فرمائی ہے شیطانوں کے بارے میں، کہ کبھی کبھار کوئی شیطان جو ہے وہ بات اچک لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جتنا بھی کاروبار ان کا ہوتا ہے، جادو کا، کہانت کا، نجومی ہے اور جادوگر ہیں یا جتنے بھی ہیں، ان سب کا معاملہ جو ہے وہ اسی طرح کے جو سرکش شیطان ہیں ان کی وجہ سے چلتا ہے، اور اپنی طرف سے جھوٹ ملا کے لوگوں کو بتاتے ہیں اور اپنی دکانیں چلاتے ہیں۔ قرآن مجید نے یہ بتا دیا کہ اب ان کے بس کی بات نہیں ہے، یہ جو آسمان ہے اس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ زمین ہے، اس کے اوپر آسمان ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کے درمیان کیا کچھ ہے یہ کوئی انسان نہیں جانتا، کتنے خطے ہیں اس میں کیا کچھ اللہ نے تعمیر کیا ہے، کیا کچھ اس میں ہو رہا ہے، اور اتنا تو انسان کی تحقیق بھی بہرحال چاند چونکہ قریب ترین ہمسایہ ہے زمین کا یا قریب ترین سیارہ ہے، لہٰذا اس تک جو کچھ تبدیلیاں آتی ہیں یا جو کچھ انسان کو چاند میں پہنچنے کے لیے جد و جہد اور کوشش کرنی پڑتی ہے یا مشقت کرنی پڑتی ہے، اس سے یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ خطہ، یہ مختلف جو خطے ہیں آسمان تک، ان کی حیت ایک جیسی نہیں جیسے نظر آتی ہے۔ اور اتنا تو ہر انسان محسوس کرتا ہے کہ جتنا ہوا کا پریشر یا دباؤ جو ہے اس زمین پہ ہے، جیسے جیسے انسان اوپر جاتا ہے یہ پریشر ختم ہوتا جاتا ہے، اور اسی طرح جتنا ٹیمپریچر یہاں پہ ہے 13,000 فٹ پہ جو جہاز کے اڑنے کی بلندی ہے، وہاں پہ تو ہر چیز ویسے برف بن جاتی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خطے جو ہیں، یہ جو زمین ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے بڑی حکمت کے ساتھ ہمیں اس پہ ہر چیز مہیا کی ہے۔ سورج کی گرمی ہے، روشنی ہے، ہوا ہے، آکسیجن ہے، نائٹروجن ہے، اور اس کا ہوا کا جو پریشر ہے، ٹیمپریچر، جو کچھ بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے ساتھ یہ ایسا بنا دیا گیا جس میں انسان کی زندگی جو ہے وہ ممکن ہے، آرام سے انسان رہتا ہے۔ لیکن اس خطے سے تھوڑا انسان اوپر چلا جائے، 1000 فٹ اوپر، 2000 فٹ اوپر، 3000 فٹ اوپر، تو یہ ایسا نہیں جیسا یہاں زمین پہ ہے، وہ قطعاً مختلف خطہ ہوگا، اور اس میں جو مخلوق ہے اس کی ضروریات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے سب کچھ بنایا ہے۔ اس کے اوپر جو کچھ ہے اور جو مخلوق ہے اس میں اس کی ضروریات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اس خطے میں سب کچھ بنایا ہے، اور کیا کچھ ہے، کتنا کچھ ہے، یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ یہاں ہمیں اللہ تعالیٰ اتنا بتا دیا کہ شیطان سرکش جو اوپر جانے کی کوشش کرتے ہیں وہ جا نہیں پاتے، اور اگر کبھی فرشتوں کی گفتگو سے کچھ اچک لیں تو ہم شہاب ثاقب جو ہے ان کے پیچھے لگا دیتے ہیں، شعلہ پھینک کے ان پہ ان کو بھگا دیتے ہیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کے نظام میں اور کہانت میں
ان کو کوئی نقب لگانے کی اختیار نہیں ہے، اور تم جو یہ کہتے ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ کاہن ہے، کاہنوں کا تو کاروبار جو ہے وہ چلا ہی نہیں سکتے شیطان جو ہیں، اس لیے کہ شیطانوں کے لیے سن کن لینا ممکن نہیں ہے۔ اور یہ تو پورا قرآن ہے، 30 پارے ہیں جو اللہ کے رسول نے پورے اطمینان کے ساتھ تمہارے سامنے رکھ دیے کہ یہ وحی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ شیطان تو ایک آدھ لفظ لیتے ہیں اور پھر اس میں جھوٹ ملا کے آگے پہنچاتے ہیں، لیکن یہ تو پورا قرآن ہے، 30 پارے ہیں جو بڑے اطمینان کے ساتھ اور بڑے سکون کے ساتھ اللہ کے رسول نے مسلمانوں تک پہنچا دیے اور بتا دیا کہ یہ اللہ کا فرشتہ جو ہے وحی لے کے آیا ہے، اور منوان میں نے اس کو لوگوں تک پہنچا دیا ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مَنْ خَلَقْنَا۔ اب آگے قیامت کا اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا اللہ تعالیٰ نے ذکر ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سارا نظام جس کا ہم نے ذکر کیا کہ 7 آسمان ہیں، زمین ہے، اور پھر ان کے درمیان مخلوق ہے، پھر ستارے ہم نے بنائے ہیں، اور بروج کا لفظ بھی اللہ نے استعمال فرمایا کہ ہم نے آسمانوں میں بروج رکھے ہیں، قلعے بنائے ہیں، اور پھر ان پہ فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگائی ہیں، شہاب ثاقب جو ہیں وہ آسمان کی حفاظت کے لیے مقرر کر دیے۔ یہ سارا نظام اللہ فرماتے ہیں فاستفتہم کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں سے، مشرکوں سے استفسار کیجئے۔ استفتاء کا معنی فتویٰ لینا، مفتی فتویٰ دینے والا، استفتاء فتویٰ لینا، ان سے پوچھو۔ فاستفتہم ان کافروں سے، ان مشرکوں سے پوچھو، کیا ہم وہ اشدو بہت زیادہ سخت، خلقن کیا ہے؟ مصدر ہے، پیدا کرنا، کیا پیدا کرنے کے معاملے میں، تخلیق کے معاملے میں یہ زیادہ سخت ہیں، یعنی انسان، ام یا من وہ جو خلقنا، کون سا فعل خلقنا؟ ماضی جمع متکلم کا صیغہ ہے، جس کو ہم نے پیدا کیا، یعنی یہ جو آسمان جس کا ہم نے ذکر کیا، زمین کا ذکر کیا، شہاب ثاقب کا ذکر کیا، ستاروں کا ذکر کیا، بروج کا ذکر کیا۔ اللہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں سے جو قیامت کے منکر ہیں، ان سے ذرا یہ سوال کرو، ان سے یہ پوچھو، آسمان کو بنانا مشکل ہے یا انسان کو بنانا مشکل ہے؟ زمین کو بنانا مشکل ہے یا انسان کو پیدا کرنا مشکل ہے؟ آسمان میں جو بروج اور ستارے اور سیارے ہم نے بنا دیے، انہیں بنانا مشکل ہے یا انسان کو بنانا مشکل ہے؟ اہم اشدو کیا یہ انسان جو ہیں ان کی پیدائش زیادہ مشکل ہے، زیادہ سخت ہے، ام یا من خلقنا وہ چیزیں جن کو ہم نے پہلے سے پیدا کر رکھا ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں انا بے شک ہم، خلقنا ہم نے پیدا کیا، ہم ان کو، من تین لازب، تین مٹی، لازب لیسدار گارا، ہم نے لیسدار مٹی سے انسان کو پیدا کیا ہے۔ اس میں پیدا کرنے میں مشکل ہی کیا ہے؟ مٹی جو ہے یہ بنانی کتنی مشکل ہے؟ آسمان تو پھر بھی بہت بڑی چیز ہے، اس میں قلعے جو بنائے ہیں وہ بھی بڑی چیز ہے، ستارے بھی بڑی چیز ہیں، سارے کے سارے پہاڑ دیکھ لیں، سمندر دیکھ لیں، ساری کی ساری زمین دیکھ لیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں اگر ان کے بارے میں تم سوچو کہ یہ کیسے بنے گی، یہ دوبارہ کیسے پیدا کی جائے گی، پھر تو کوئی بات ہے۔ لیکن وہ انسان جو کچی مٹی سے بنا ہے، لیسدار گارے سے بنا ہے، کہیں اللہ نے تراب فرمایا، کہیں تین لادے فرمایا، کہیں سلسال فرمایا، یہ مختلف مراحل ہیں انسان کی پیدائش کے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ استعمال فرمائے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تو انسان کو لیسدار یا گارے والی مٹی سے پیدا کیا ہے، تو کیا اس انسان کا پیدا کرنا دوبارہ مشکل ہے؟ اس سے مراد آدم علیہ السلام کی تخلیق بھی ہو سکتی ہے کہ آدم علیہ السلام کو ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کر دیا اور پھر اس کے آگے انسانوں کی نسل اللہ تعالیٰ نے شروع فرما دی، لہذا فرمایا کہ ہم نے انسان کو تین لازب سے پیدا کیا۔ اور بعض مفسرین نے اس کا یہ مفہوم بھی لیا ہے کہ چونکہ انسان کی جو حقیر بوند کا قطرہ ہے یا حقیر پانی ہے جس سے انسان کی تخلیق ہوتی ہے، وہ خون سے بنتا ہے، خون انسان کے کھانے سے بنتا ہے، اور انسان کی خوراک اور کھانا جو ہے وہ اسی مٹی سے آتا ہے۔ اس معنی میں ہر انسان جو ہے وہ مٹی سے بنا ہے کہ مٹی سے اس کا کھانا ملا،
مٹی سے اس کی خوراک حاصل ہوئی، اس خوراک سے خون بنا، اس خوراک سے پھر انسان کا نطفہ بنا، اور پھر اس سے انسان کی آگے تخلیق ہوئی۔ اس اعتبار سے ہر انسان مٹی سے بنا ہے۔ اور اگر اس کا مفہوم یہ لیا جائے کہ پہلی مرتبہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا اور آگے نسل چلا دی، تو دونوں صحیح ہیں اس معنی میں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں بل عجبتا و یسخرون، بلکہ عجبتا، کون سا فعل ہے عجبتا؟ ماضی ہے، واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ عجبتا، آپ کو تو اس بات پہ حیرانگی ہوتی ہے اللہ کی قدرت پہ کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی قدرت کے ساتھ یہ ساری چیزیں بنا دی، آسمان بھی، زمین بھی، ستارے بھی، چاند بھی، اور بروج بھی، اور پھر انسان کی تخلیق بھی۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت پہ تعجب کرتے ہیں، حیران ہوتے ہیں اللہ کی قدرت کا حال جان کے۔ لیکن کافروں کا حال یہ ہے وَيَسْخَرُونَ، وَيَسْخَرُونَ، اور کافر جو ہیں وہ تمسخر اڑاتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں آپ کی باتوں کا۔ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ انسان کو دوبارہ پیدا کیا جائے گا، قیامت آئے گی، حساب کتاب ہوگا، جنت اور جہنم ہے اور فرشتے ہیں، تو یہ لوگ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، حالانکہ آپ کا حال یہ ہے کہ آپ ایمان لائے ہیں اور آپ تعجب کرتے ہیں، اور آپ کو یہ بات جو ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت پہ حیرانگی ہوتی ہے کہ کتنی بڑی قدرت ہے اللہ تعالیٰ کی، کتنی بڑی ذات ہے اللہ تعالیٰ کی، اعلیٰ ہے، اجل ہے، اتم ہے، اہم ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کتنی بڑی ہے۔ آپ کو اس بات پہ تعجب ہوتا ہے اللہ کی قدرت پہ، اللہ تعالیٰ کی اختیارات پہ، لیکن ان لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ یہ مذاق اڑاتے ہیں۔ اب ہر انسان کو اس بارے میں تھوڑا غور و فکر کرنا چاہیے کہ قرآن مجید پڑھنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی باتوں پہ انسان کو غور و فکر کی عادت پڑے، ورنہ معاملہ ایسا ہی رہتا ہے کہ یہ جو چیزیں اللہ بتاتے ہیں ان کو انسان مذاق میں ہی واقعی اڑا دیتا ہے، انسان اس کو ایسے عام سی بات سمجھ لیتا ہے، روٹین کی بات اور عادت کی بات سمجھ لیتا ہے، کبھی انسان غور نہیں کرتا کہ زمین کیا ہے، آسمان کیا ہے، ستارے کیا ہیں، چاند کیا ہے، یہ بروج کیا ہے، کس نے بنائے ہیں، ان کا مقصد کیا ہے، اور یہ ساری کائنات جو ہے اس کا سلسلہ کیا ہے۔ اس پہ انسان کو توجہ کرنے کی عادت یا توجہ دلاتا ہے خود قرآن مجید ہی، اور قرآن مجید توجہ نہ دلائے تو انسان ان باتوں کو مذاق سمجھتا ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ، وَإِذَا، اور جب ذُكِّرُوا، ان کو نصیحت کی جاتی ہے ان باتوں کے حوالے سے، ان لوگوں کو نصیحت کی جاتی ہے لا یذکرون، تو ان کا معاملہ ایسا ہے کہ نصیحت حاصل نہیں کرتے، بات کو سننے کے لیے تیار نہیں، نہ اپنی عقل استعمال کرتے ہیں، نہ اپنا دل استعمال کرتے ہیں، نہ آنکھوں سے دیکھتے ہیں، نہ کانوں سے سنتے ہیں، لا یذکرون، نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا رَأَوْا آیَةً، وَإِذَا، اور جب رَأَوْا، کون سا فعل ہے رَأَوْا؟ ماضی ہے جو مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ رَأَوْا، انہوں نے دیکھا، اذا رَأَوْا، جب انہوں نے دیکھا، رَأَا، اس نے دیکھا، رَأَوْا، انہوں نے دیکھا، آیتن، آیتن سے مراد یہاں کیا ہے؟ معجزہ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کا کوئی معجزہ دیکھتے ہیں، یستسخرون، تو کیا کہتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استہزاء اور مذاق اڑاتے ہیں۔ بے شمار معجزے ایسے تھے جو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کفار نے دیکھے۔ معراج کا معجزہ کتنا بڑا تھا، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، بلکہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلنے لگے تو حضرت ام ایمن نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑ لیا کہ یا رسول اللہ، آپ لوگوں کو جا کے یہ بات نہ بتائیں کہ آج رات میں آسمانوں پہ گیا ہوں، اس لیے کہ یہ لوگ تو آپ کا پہلے ہی مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں، اور جب آپ ان کو جا کے یہ بتائیں گے کہ میں ایک رات پہ آسمانوں پہ گیا ہوں، 7 آسمان میں نے عبور کیے، اللہ تعالیٰ سے میری گفتگو ہوئی، میں پھر نیچے آیا اور پھر بیت المقدس میں نماز ادا کی اور وہاں سے پھر میں اپنے گھر میں آ گیا، تو یہ لوگ تو آپ کا مذاق اڑائیں گے۔ یہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب یہ کوئی بھی معجزہ دیکھتے ہیں تو یہ آپ کا مذاق اڑانے لگتے ہیں۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دکھایا کہ چاند 2 ٹکڑے ہو گیا تو انہوں نے پھر بھی یہی کہا کہ یہ تو جادو ہے مستمر، جو پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ جادوگر تو ہمارے ہاں بھی ہیں، وہ بھی جادو کر لیتے ہیں، اور محمد نے جادو کر دیا تو کیا ہوا؟ اس کو بھی لوگوں نے جادو کہا اور مذاق اڑایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اس معاملے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا گیا کہ بھائی پہلے تو یہ اور طرح کی باتیں کرتا تھا، اب تو معاذ اللہ یہ بالکل ہی باتیں جو ہے بہکی کر رہا ہے، اس کا معاذ اللہ دماغ جو ہے وہ ٹھکانے نہیں رہا۔ تو اللہ فرماتے ہیں جب کوئی بھی کافر معجزہ دیکھتے ہیں، اور ہمارے بہت سے مسلمان بھی ایسے ہیں جنہوں نے معجزات کا انکار کیا ہے، قرآن میں معجزات جو ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں، ہر نبی کو اللہ نے کوئی نہ کوئی معجزہ دیا ہے، اور جنہوں نے معجزات کا انکار کیا ہے انہوں نے کوئی نہ کوئی اس کی تعویل کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب یہ کوئی معجزہ دیکھتے ہیں تو مذاق اڑاتے ہیں، وقالو اور کہتے ہیں ان ھذا، ان یہاں پہ کون سا ہے؟ نافیہ ہے، اس کے بعد الا آ گیا اس لیے نافیہ ہے۔ ان ھذا نہیں یہ، الا مگر، سحر مبین کھلا جادو۔ یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے باتیں بتاتے ہیں ہمیں، معراج کی بات ہے یا یہ چاند کے 2 ٹکڑا ہونے والی دکھا دیا انہوں نے، یہ تو جادوگروں والے کام ہیں، یہ نبوت والے کام نہیں ہیں، یہ نبی نہیں ہے۔ اب بتائیے کہ جس آدمی نے گمراہ ہونا ہے، جس کے نصیب میں اللہ نے گمراہی لکھ دی ہے، اس کو آدمی کیسے سمجھائے، یا کیا اس کے کوئی نہ کوئی شیطان اس کو بات سجھا دیتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے، ہر بات کا شیطان جو ہے وہ جواب سجھا دیتا ہے۔ ہدایت تو خالص اللہ کی طرف سے ہے کہ جو انسان اپنے دل کو کسی بھی تعصب کے بغیر دل کو صاف کر کے اللہ کی طرف رجوع کر کے اور ہدایت کی نیت سے، ہدایت کے ارادے سے قرآن پڑھے، اس کو ہدایت حاصل ہو۔ آگے اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ کہتے ہیں اذا متنا، کیا، اذا جب، متنا کون سا فعل ہے؟ متنا ماضی ہے، جمع متکلم کا صیغہ ہے، متنا ہم مر گئے، وکننا ترابا اور ہو گیا مٹی، وعظاما اور ہڈیاں، عظم کا معنی ہڈی، عظام اس کا جمع ہے، کیا، انا بے شک ہم، لمبعوثون دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کیا جب ہم مٹی ہو جائیں، مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، ہڈیوں کا ڈھانچہ بن جائیں گے، آئنا لمبعوثون کیا پھر دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ ان کو اس بات پہ تعجب ہے کہ جب انسان مر کے مٹی میں رل مل جائے گا، ختم ہو جائے گا، اس کے ذرات تک باقی نہیں رہیں گے، تو پھر ہم اٹھائے نہیں جائیں گے، کیسے اٹھائے جائیں گے؟ اور پھر ساتھ اپنے دلیل میں زور ڈالنے کے لیے، اپنی دلیل کو قوی بنانے کے لیے یہ بات بھی کہتے ہیں اوا آباؤنا الاولون، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا مذاق اڑانے کے لیے یہ بھی کہتے ہیں اوا کیا، آباؤنا ہمارے باپ دادا، اولون جو بہت پہلے مر چکے، 100 سال پہلے ہمارے باپ دادا مر گئے، 1000 سال پہلے باپ دادا مر گئے، کیا وہ بھی دوبارہ زندہ ہوں گے؟ یعنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹانٹ کرنے کے لیے، طنز کرنے کے لیے، مذاق اڑانے کے لیے بات کہتے ہیں، اچھا جی ہم تو ٹھیک ہے مر گئے تو زندہ ہو گئے، تو کیا ہمارے 100 سال یا 1000 سال پہلے جو باپ دادا مر گیا وہ بھی دوبارہ زندہ ہوں گے؟ اب تک تو کوئی ہوا نہیں، اگر ہونا ہوتا تو کوئی نہ کوئی ہو جاتا۔ 1000 سال ہو گیا، 10,000 سال ہو گیا، کوئی بھی نہیں ہوا۔ اگر یہ بات واقعی صحیح ہوتی تو کوئی تو ایک آدھ زندہ ہوتا دوبارہ۔ اللہ فرماتے ہیں اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، نعم ہاں زندہ ہوں گے تم بھی اور تمہارے باپ دادا بھی، وانتم داخرون، سبحان اللہ۔ اللہ داخرون کا معنی بے بس، داخرون اسم فاعل ہے، داخرون داخران داخرون، داخرون تم بے بس ہوگے دوبارہ پیدا ہونے میں۔ بے بس کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی وضاحت فرما دی کہ تھوڑی سی بھی عقل ہو انسان کو تو انسان بات سمجھ جاتا ہے، بھی پیدا ہونے میں ہمارا کوئی زور تھا یا ہماری خواہش تھی؟ کوئی آدمی ہے جو یہ کہے جی میں اپنی مرضی سے پیدا ہوا ہوں، کوئی آدمی ہے جو یہ کہے میں اپنی مرضی سے مروں گا؟ انسان کی پیدائش میں بھی داخرون، بے بس ہے انسان، آپ زور لا لیں
اولاد نہیں ہو رہی، بیوی بھی صحت مند ہے، مرد بھی صحت مند ہے، سارے ڈاکٹر سرٹیفکیٹ دیتے ہیں جی بالکل صحت مند ہے، عورت بھی ٹھیک ہے، مرد بھی ٹھیک ہے، اولاد نہیں ہو رہی. اب لالے زگور جتنا لگا سکتے ہیں، اگر اپنی مرضی سے کوئی پیدا ہوتا ہے تو پیدا کر کے دکھا لے. اللہ فرماتے ہیں جس طرح تم پیدا اپنی مرضی سے نہیں ہوئے اور بے بس تھے، تم پیدا ہونے میں بھی اپنی مرضی نہ آئے نہ اپنی مرضی چلے والی بات، مرنا بھی تمہاری مرضی سے نہیں، موت بھی تمہیں بے بسی میں آئے گی. تم چاہو گے کہ ہم 100 سال اور زندہ رہ لیں، 1 سال اور زندہ رہ لیں، 5 سال اور زندہ رہ لیں، جب موت آ جائے گی پھر نہ آگے ہوگا نہ پیچھے ہوگا. موت میں بھی بے بس تم، پیدائش میں بھی تم بے بس، دوبارہ زندہ ہونے میں تمہارے اختیار کی کیا بات ہے، یہ تمہاری خواہش کی کیا بات ہے. یہ ہم نہیں پیدا ہونا چاہتے، نہیں ہونا چاہتے، نہ پیدا ہوگی، دیکھ لو، خواہش کر کے دیکھ لو. تمہاری خواہش کا تو دخل ہی نہیں ہے اس میں کہ تم چاہو یا نہ چاہو، تم مانو یا نہ مانو. کوئی مانے یا نہ مانے قیامت آئے گی یا نہیں آئے گی، کوئی مانے یا نہ مانے کہ دوبارہ اٹھنا ہے یا نہیں اٹھنا، مانے یا نہ، اس کی مانے یا نہ ماننے سے، خواہش کرنے یا نہ کرنے سے بات نہیں بنے گی. اللہ فرماتے ہیں تم داہرون، تم تو ہو ہی بے بس اس معاملے میں. پہلی مرتبہ پیدا ہوئے اس میں بھی ہماری مرضی شامل تھی تو پیدا ہوئے، مرے تم تو اس میں بھی ہمارا حکم تھا، ہمارا امر تھا، ہماری مرضی تھی تو تم مرے. اور اب دوبارہ زندہ ہونا ہے تو تمہاری مرضی یا تمہاری خواہش پہ دوبارہ زندہ نہیں ہونا. انتم داہرون، تم بے بس ہو، تم ذلیل ہو کے، رسوا ہو کے ہمارے دربار میں آ کھڑے ہو جاؤ. داہرون کے سارے معنی ہیں ذلیل ہونا بھی، رسوا ہونا بھی، اور ظاہر ہے ذلیل جو ہے وہ بے بس ہے. رسوا وہی ہوتا ہے جو بے بس اور مجبور ہے. تم مجبور ہو، تم بے بس ہو، تم ذلیل ہو کے، رسوا ہو کے ہماری بارگاہ میں پہنچ جاؤ گے. تمہاری خواہش یا تمنا کوئی دخل نہیں ہے اس میں کہ نہیں جی نہیں، ہم تو دوبارہ زندہ نہیں ہونا چاہتے، ہم تو قیامت کا قائم ہونا نہیں چاہتے، یا پسند نہیں کرتے اس کو. اللہ فرماتے ہیں قل نعم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بس انہیں اتنا کہہ دیجئے کہ ہاں یہ سب کچھ ہونے والا ہے. وانتم داخرون، اور تم مجبور ہو کے، بے بس ہو کے آ جاؤ گے. اللہ فرماتے ہیں فإنما ہی زجرۃ واحدۃ، فإنما پس بے شک یہ ہیا کا اشارہ مبعوثون کی طرف ہے کہ یہ جو قیامت کا قائم ہونا، دوبارہ زندہ ہونا، یہ سارا زجرۃ واحدۃ. زجر کا معنی ڈانٹ، زجرۃ ڈانٹ ہوگی، واحدۃ ایک ہی، 2 یا 3 نہیں. بیٹا اٹھو، اٹھتے کیوں نہیں؟ اچھا جی اٹھتا ہوں ابھی، 5 منٹ کے بعد پھر سو. بھائی اٹھتے کیوں نہیں؟ اچھا جی اٹھتے ہیں. پھر سو گئے، اچھا اٹھتے کیوں نہیں؟ 3-4 بیٹے اتنی دفعہ جگایا، اٹھتے کیوں نہیں؟ 5 آوازیں دی، 10 آوازیں دی، اٹھتے نہیں ہو. فرمایا ایسے نہیں ہوگا. زجرۃ واحدہ، ایک ہی ڈانٹ ہوگی، ایک ہی آواز ہوگی نفخ صور کی، اور وہ ڈانٹ بھی اللہ کو نہیں دینی پڑے گی. اللہ کی ڈانٹ نہیں ہوگی، وہ تو فرشتے کا سور ہوگا جو لے کے اس وقت بھی کھڑا ہے سور، جناب اسرافیل، اور اللہ تعالیٰ کے حکم پہ کان لگائے کھڑے ہیں کہ کب اللہ تعالیٰ مجھے حکم دیتے ہیں اور میں سور پھونکوں اور قیامت قائم ہو جائے. اور پھر اللہ کی وہ سور اپنے منہ کے ساتھ لگا کے اللہ تعالیٰ کے حکم کی طرف کان لگا لیں گے کہ کب اللہ مجھے حکم دیتے ہیں میں سور پھونکوں، دوبارہ قیامت قائم ہو جائے، دوبارہ لوگ زندہ ہو جائیں. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہمارے لیے کہ ہم نے مواد اکٹھا کرنا ہے، مزدور اکٹھے کرنے ہیں، فرشتوں کو لانا ہے کہ بھائی اس کو پیدا کرو، اس کو پیدا کرو، پاکستان والوں کو پیدا کرو، سعودی عرب والوں یہ کرو وہ کرو. کچھ نہیں. اللہ فرماتے ہیں زائرۃ واحدہ، کہ یہ تو بس ایک ڈانٹ ہوگی. فاذا ہم ینظرون، سبحان اللہ، ساری اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. فاذا پس اچانک، ہم ینظرون، وہ سارے کے سارے اپنی آنکھوں سے منظر دیکھنے لگیں گے. ینظرون کیا فعل ہے؟ مضارع ہے جہاں مذکر غائب کا صیغہ ہے. ینظرون، وہ سب کچھ دیکھنے والے ہوں گے، سب کچھ دیکھ رہے ہوں گے کہ جس کا ہم انکار کرتے تھے وہ تو ہماری آنکھوں کے سامنے آ گیا. ہم دکھا دیں گے سب کچھ انہیں، جو آج انکار کرتے ہیں یا مانتے نہیں یا جن کی خواہش نہیں ہے یہ، یا تسلیم نہیں کرتے. اللہ فرماتے ہیں اذا ہم ینظرون، وہ ینظرون سب کچھ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھنے لگیں گے. وقالو، اور اس وقت کہیں گے یا ویلنا، ہائے افسوس، کمبختی ہمارے حال پہ، ہلاکت ہو ہمارے لیے. یا ویلنا، اے ویل ہمارے لیے. ہائے، ویل جہنم کی ایک وادی کا بھی نام ہے، اور اس کا معنی کمبختی اور بدبختی بھی.
یا ویلنا، ہائے ہلاکت ہمارے لیے، ھذا یوم الدین، اپنی زبان سے کافر اور مشرک اور انکار کرنے والے کہیں گے ھذا یوم الدین، یہ تو جزا کا دن آ گیا، یہ تو قیامت کا دن آ گیا جس سے ہم انکار کرتے تھے۔ یہ دنیا کی زندگی جو ہے بڑی احتیاط سے گزارنے کی ضرورت ہے، اس کا ایک ایک لمحہ جو ہے بڑی احتیاط سے گزارنا چاہیے، کہیں ایسے نہ ہو قیامت کے دن ہماری زبان سے اللہ معاف کرے استغفر اللہ یہ بات نکل جائے کہ ھذا یوم الدین، کہ یہ تو قیامت کا دن آ گیا اور ہم پکڑے گئے، جو کچھ ہم کہتے تھے وہ کرتے نہیں تھے۔ بڑا بد نصیب آدمی ہے جو ایمان لانے کے بعد بھی محروم ہو جائے نعمتوں سے، قرآن جی سے، ایمان لانے کے بعد بھی، اللہ اور اللہ کے رسول کو جاننے کے بعد بھی کہ میرا اللہ ایک ہے اور اللہ معبود ہے ہمارا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہیں اور اللہ کی کتاب لے کے آئے ہیں، ان ساری چیزوں کے جاننے کے باوجود جو آدمی محروم رہ گیا اس دنیا میں، بڑا بد نصیب ہے وہ شخص۔ آگے اللہ فرماتے ہیں، آگے کہا جائے گا ھذا یوم الفصل الذی کنتم بہ تکذبون، ھذا یہ یوم الفصل، فیصلے کا دن ہے، جزا کا دن ہے، الذی وہ جو اسم موصولہ ہے، کنتم تم تھے، بہی ساتھ اس کے، تکذبون، کون سا فعل ہے تکذبون؟ مضارع ہے جو مذکر حاضر کا صیغہ ہے، انہیں مخاطب کر کے فرشتے یہ بات کہیں گے کافروں کو، مشرکوں کو، قیامت کا انکار کرنے والوں کو، ھذا یوم الفصل، بھئی یہ تو فیصلے کا دن ہے، الذی کنتم بہ تکذبون، جس کے بارے میں تم دنیا میں جھٹلایا کرتے تھے، جسے تم مانتے نہیں تھے، جس کا تم اقرار نہیں کرتے تھے، یا تم چاہتے نہیں تھے کہ یہ دن آئے، تمہارے چاہنے یا نہ چاہنے سے یہ رک نہیں گیا، تمہارے نہ ماننے سے یہ اللہ کا اصول اور ضابطہ بدلا نہیں، یہ تو وہ دن آ گیا جس کو تم دنیا میں جھٹلاتے تھے، اب تمہارا حساب کتاب بھی ہوگا اور اس کا انجام بھی ہوگا، جنت میں جاؤ گے یا جہنم میں جاؤ گے۔ بڑی سخت آیات ہیں اور اللہ تعالیٰ نے متنبہ فرمایا، خبردار فرمایا، پہلے تو توحید کا سبق دیا اللہ تعالیٰ نے کہ الہکم الہ واحد، الہ تمہارا ایک ہی ہے، اس پہ ایمان لاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتا دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کاہن نہیں ہیں، اللہ کے رسول ہیں، سچے رسول ہیں، اور جو کوئی تمہارے سامنے پیش کر رہے ہیں وہ اللہ کی وحی ہے، اس پہ ایمان لاؤ۔ اور اگر نہ توحید مانتے ہو نہ رسالت مانتے ہو تو پھر یہ بات یاد رکھو کہ قیامت تو آنی ہی آنی ہے، فیصلے کا دن آنے ہی والا ہے، اس کو تم روک نہیں سکتے، نہ تمہاری خواہشات روک سکتی ہیں۔ اس دن جب تم اٹھو گے تو تم خود اپنی زبان سے اقرار کرو گے کہ ھذا یوم الدین، کہ یہ تو جزا کا دن آ گیا۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن مجید کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان چیزوں سے سبق لینے کا، سبق حاصل کرنے کا وقت جو ہے یہی زندگی ہے، اللہ تعالی ہمیں اس سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات تو یہ عرض کرنی ہے کہ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہو گیا ہے، بلکہ آج دوسرا روزہ بھی آ گیا ہے۔ آخری عشرے کی بہت ہی زیادہ فضیلت ہے، رمضان المبارک سارے کی بڑی فضیلت ہے، لیکن یہ جو آخری عشرہ ہے اس کی فضیلت اس اعتبار سے بہت زیادہ ہے کہ اس میں لیلۃ القدر ہے، اور لیلۃ القدر کے بارے میں جو کچھ ہمیں قرآن مجید نے بتایا وہ یہ ہے کہ خیر من الف شہر،